IMF کی جانب سے جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کا گراف کس حد تک بڑھ چکا ہے، پھر اس کے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کیا اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کس طرح سے حکومت جو ہے اقدامات کر رہی ہے، اور یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد حکومت نے اس پر کیا تیاری کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ بڑی کمپریہنسو ہے. 186 پیجز ہیں اس کے، اور یہ IMF کے پروگرام کے اندر حکومت کو اس وجہ سے اس رپورٹ کو ریلیز کرنا پڑا کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت تیسری قسط اور سیکنڈ ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور 8 دسمبر کو پاکستان کو $1.2 بلین ملنے کی توقع ہے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے. تو اس کے دوران بنیادی طور پر یہ پرائر ایکشن قرار دے دیا تھا IMF نے کہ جب تک آپ یہ رپورٹ جاری نہیں کریں گے IMF کے بورڈ کے سامنے $1.2 بلین کی جو قسط ہے اس کی درخواست نہیں رکھی جائے گی. تو یہ تو بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے ہم نے وہ رپورٹ جاری کرنے کی اجازت دی. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ IMF کی واقعی یہ چارج شیٹ ہے پاکستان کے اوورال جو گورننس سٹرکچر ہے اور جو کرپشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے چند فگرز رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کی ویراسٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو GDP گروتھ ہے وہ 5% سے لے کر 6.5% تک متاثر ہوتی ہے یہ کرپشن کی اور ویک گورننس کی وجہ سے. اگر میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو پاکستان کا 1% آف GDP تقریباً 1300 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی 6 to 8 ٹریلین روپیز کا امپیکٹ ہے ہر سال کی بنیاد کے اوپر، اور یہ بہت بڑا فینامینل فگر ہے. جہاں جہاں پہ انہوں نے ویکنیسز شو کی ہیں وہ پاکستان کے ٹیکس کے نظام میں، جو ریگولیٹری میکنزم ہے اس کے نظام میں، جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے جس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اچھا مہتاب میں یہ بتائیے گا، جو کمزوریاں نظام میں IMF نے مینشن کی ہیں کیا اس پر حکومت کام کر رہی تھی؟ کیا کوئی حکومت کا پلان تھا ان کو بہتر کرنے میں؟ دیکھیں، یہ جو ٹیکنیکل رپورٹ ہے یہ سگنیفیکنٹ وجہ یہ ہے کہ اس میں سے 92 ریکمنڈیشنز ہیں جو IMF نے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم بیسس پہ دی ہیں. IMF کا جو موجودہ پروگرام ہے یہ 36 منتھس کا ہے. تقریباً 1 سال اور 3 مہینے اس پروگرام کے گزر چکے ہیں، 17-18 ماہ باقی ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مثلا یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں وہ حکومت پاکستان کو ایک سینٹرلائزڈ میکنزم کے تحت 2026 کے دوران جاری کرنے پڑیں گے. تو کچھ اس کے نکات ایسے ہوں گے جو IMF پروگرام کا سٹرکچرل بینچ مارک بن جائیں گے. سٹرکچرل بینچ مارک کا مطلب یہ ہے کہ وہ IMF کی کنڈیشنلٹیز کے اندر کنورٹ ہوں گے، اور ان کنڈیشنلٹیز کو فل کیے بغیر پاکستان IMF کے مزید قرضہ جات یا تو نہیں لے سکے گا یا IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو ایک ویور یا چھوٹ دینی پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہی ہے حکومت دعوے کرتی رہے یہ IMF کا لاسٹ پروگرام نہیں ہے، چونکہ اگلے پروگرام نے ہم نے دوبارہ بھی جانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.